کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی جو لوگ 12 ربیع الاول والے دن جھنڈے اور جلوس میں شامل نہیں ہو رہے یہ گستاخ رسول ہیں، اس سے بڑا دنیا کا کوئی الزام نہیں ہے. پھر ان کو وہ شعر سنائے جاتے ہیں، نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. تو ہم آپ کو بتاتے ہیں ابلیس ہے کون ہے اور ابلیس کے ماننے والے اصل میں کون ہے. یہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ آج آ جائے گی باتیں کہ کون ابلیس کے پیچھے کون چلا ہوا ہے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی بتائیں گے کہ یہ ابلیس ہے کون اور ابلیس کے پکے فالوورز ہے کون. وہ یہ ہے کہ یہ خود بات امام احمد بریلوی صاحب نے فتاوی رضویہ میں لکھی ہے کہ 700 سال تک ربیع الاول اس طرح نہیں منایا جاتا تھا جس طرح یہ جھنڈے جلوس یہ تمام چیزیں. یہ 8ویں صدی ہجری کے اندر یہ تمام ایکٹیویٹیز شروع ہوئی. نہ صحابہ کے دور میں، نہ تابعین کے، نہ تبع تابعین کے پہلے 300 سال کے مبارک دور میں یہ چیزیں نہیں ہوئی، یہ بعد میں ہوئی ہیں. جو چیزیں ہوئی بعد میں ہیں ان کے نہ کرنے والوں کے اوپر تان کیسے ہو سکتا ہے؟ اور پھر ان کو کہنا کہ سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. ابلیس والا معاملہ نہیں ہے بھائیو. مسئلہ یہ ہے کہ یہ معاملہ بہت نازک ہے. صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. صحیح بخاری کتاب الصلح چیپٹر میں 2697 اور صحیح مسلم کتاب العقدیہ چیپٹر کے اندر 4492 نمبر حدیث ہے. من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد. جس نے ہمارے دین میں کوئی ایسی چیز داخل کی جو اس میں سے نہیں تھی تو وہ مردود ہے. بہت خطرناک معاملہ ہے. اور یہیں تک یہ معاملہ خطرناک نہیں ہے، یہ آخرت تک چلنا ہے. صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. صحیح بخاری کتاب الرقاق چیپٹر میں رکت پیدا کرنے والی حدیثوں میں امام بخاری حوض کوثر والے چیپٹر میں اس کو لے کے ہیں 6583 نمبر حدیث. صحیح مسلم میں کتاب الفضائل چیپٹر میں 5968 نمبر حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے حوض کوثر پہ کچھ لوگ لائے جائیں گے جن کو میں پہچانتا ہوں گا کہ یہ میرے امتی ہیں عزائے وضو چمکنے کی وجہ سے. میں جب ان کو حوض کوثر سے پلانے لگوں گا ان کے اور میرے درمیان دیوار کھڑی کر دی جائے گی اور مجھے کہا جائے گا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو نہیں پتا آپ کی وفات کے بعد یہ لوگ دین سے الٹے قدم پھر گئے اور انہوں نے دین میں بدعتیں جاری کر دی تھیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے سحقن سحقن لمن غیر بعدی سحقن سحقن لمن بدل بعدی. ان پر پھٹکارو، ان کو مجھ سے دور کر دو جنہوں نے میرے بعد میرے دین کو بدل دیا، جنہوں نے میرے بعد میرے دین کو ٹیمپر کر دیا. اور بھائیو ہم ڈرپوک ہیں، ہم بڑے ڈرپوک ہیں. ہم اتنے جریر نہیں ہیں کہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھ ہمارے گریبان پہ ہوں قیامت والے دن. ہم ڈرتے ہیں، ابلیس نہیں ہے، ڈرتے ہیں ان چیزوں سے. ہم آپ سے یہ بات کرتے ہیں کہ بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 3 مبارک بیٹیاں اپنے ہاتھوں سے قبر میں دفن کی. وہ کسی کا 40واں کروایا، کسی کا 3 کروایا، کوئی ضعیف حدیث ہی بتا دو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں، کسی کا مزار بنوایا. اب ان چیزوں کو جب کنڈیم کیا جاتا ہے کہتے ہیں ابلیس ہے، تو آپ وہ بھی سن لیں کہ سوائے ابلیس وہ ابلیس ہے کون ہے. ابلیس کا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرما دیا کہ ابلیس کے راستے پر کون ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ حدیث مسند امام احمد میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 4437 نمبر حدیث جلد 1 صفحہ 465 بہت دقت انگیز حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زمین پر ایک لکیر کھینچی، زمین پر ایک لکیر کھینچی، سیدھی لکیر کھینچی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے. اس کے دائیں بائیں کچھ لکیریں کھینچی جس کو ہم اپنی ٹیکنیکل لینگویج میں کہتے ہیں فش بون ڈائیگرام. درمیان میں ایک لکیر، ادھر بھی کچھ لکیریں، ادھر بھی کچھ لکیر. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس درمیان والی لکیر کے اوپر انگلی رکھ کر یوں لین کھینچی اور فرمایا یہ آیت پڑھی سورۃ الانعام آیت نمبر 153. یہ بتائے گا ابلیس کون ہے. وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، اور بے شک یہ ہے میرا راستہ جو سیدھا ہے. فَاتَّبِعُوهُ، اس کی پیروی کرو. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، ادھر ادھر کے راستوں کی پیروی مت کرنا. فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِي، یہ تمہیں اللہ کے راستوں سے پھاڑ دیں گے، فرقہ واریت میں ڈال دیں گے. ذَلِكَ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تتقون یہ ہے وہ چیز جس کی اللہ تعالیٰ تمہیں وصیت کرتا ہے تاکہ تم تقوی اختیار کرو. کہ ہذا صراط مستقیم، ادھر کے راستے شیطانی ہیں. اور پھر اسی حدیث میں الفاظ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو میرا راستہ ہے سیدھا اور یہ دائیں بائیں شیطان کے راستے ہیں. ہر راستے پر ایک ابلیس بیٹھا ہوا ہے جو تمہیں اپنی طرف بلا رہا ہے. بچنا، یہ کہتے ہیں ساری حق پہ ہیں، چاروں ہی حق پہ ہیں. سنن ابن ماجہ میں تو الفاظ ہے کہ درمیان میں ایک لکیر کھینچی، 2 دائیں کھینچی، 2 بائیں کھینچی اور فرمایا یہ شیطان کے راستے ہیں 4. اب آپ خود سمجھیں بھائیو،
ہمارے نبی کو تو غیبی خبریں اللہ نے دی ہوئی تھی، چاروں ہی حق پہ ہیں. یہ ان بزرگوں پر تان نہیں ہے. جب ہم عیسائیوں کو کنڈیم کرتے ہیں تو عیسیٰ بن مریم کو نہیں تان کر رہے ہوتے علیہ السلام. ہمارے دل میں کبھی وسوسہ بھی نہیں آتا ان کے بارے میں کہ ان کی توہین کر رہے ہیں. جب ہم کہتے ہیں وہ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، لیکن عیسائی تو کہہ رہے ہیں آپ گستاخ ہو، بیٹا کیوں نہیں مانتے؟ تو ہر بندے نے محبت کے اپنے ہی کرائٹیریا رکھے ہوئے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہر راستے پر شیطان بیٹھا ہے، ایک راستہ ٹھیک ہے، صراط الذین انعمت علیہم، ایک راستہ جس پر انعام یافتہ لوگ چلے، راستوں پر نہیں ہے. یہ کہتے ہیں یہ بزرگوں نے سلسلے جاری کیے تو پھر راستے ہونا چاہیے تھا. ایک لفظ ہے صراط الذین انعمت علیہم، اہدنا الصراط المستقیم، چلا سیدھے راستے پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ. صراط الذین انعمت علیہم، یہی وہ ایک راستہ جس پر انعام یافتہ لوگ بھی چلے. دیکھیں کیا اگر تشریحیں بنائی ہوئی ہیں، سارے ہی حق پہ ہیں. او بھائیو کہاں لکھا ہوا ہے؟ راستوں تو نہیں، راستہ ہے. تو یہ ہے ابلیس کا راستہ جس کی پیروی کرنے والے. تو اب اصل محبت کا اظہار کیا ہے؟ وہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو پھر میری یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، پھر اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا. اللہ کی محبت کا تقاضا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہے، تو رسول اللہ کی محبت کا تقاضا تو بدرجہ اولا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہوا. جب اللہ کی محبت کا تقاضا یہ ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی محبت کا تقاضا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہے. یہ ہے اصل محبت کی پریکٹیکل اپلیکیشن. اور ایک حدیث، اس میں تو درجنوں حدیث ہے مجھے یاد ہے، لیکن ایک حدیث جو بڑی سخت اور بڑی فتوے والی حدیث ہے وہ میں انشاءاللہ اس کانٹیکسٹ میں بیان کروں گا. اس سے اگلی آیت جو میں نے بیان کی سورہ ال عمران آیت نمبر 31، اس کے بعد 32 نمبر آیت میں بڑا گاڑا فتویٰ آیا ہے. قل اطیعوا اللہ والرسول، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے پیروی کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی. فَإِن تَوَلَّوْا، اگر یہ منہ پھیر دیں، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، اللہ ایسے کافروں سے کوئی محبت نہیں کرتا. وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ، اللہ تعالیٰ نے فتویٰ دے دیا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے پھر جائے اللہ ایسے کافروں سے محبت نہیں کرتا. وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ تعالی. اور وہ حدیث صحیح بخاری میں کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ چیپٹر، امام بخاری نے پورا چیپٹر باندھا ہے اس بولی والی امت کو سمجھانے کے لیے، کتاب و سنت کو مضبوطی سے پکڑنا، یہ صحیح بخاری کا چیپٹر ہے. حدیث نمبر ہے 7280. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری پوری امت جنت میں جائے گی، میری پوری امت جنت میں جائے گی سوائے اس کے جس نے انکار کیا. اب کان کھڑے کر لیں جناب، آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی رات ہے، اور اس پیدائش کی رات میں اگر ہمیں یہ بات بھی سمجھ آ جائے تو میں سمجھتا ہوں ہماری لائف ٹائم اچیومنٹ ہے. میری پوری امت جنت میں جائے گی سوائے اس کے جس نے انکار کیا. صحابہ کرام پریشان ہو گئے، یا رسول اللہ کس نے آپ کا انکار کیا صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میرا حکم مانا وہ جنت میں جائے گا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے میرا انکار کیا. یہ الفاظ ذرا سنیں، ادھر یہ نہیں کہا دوزخ میں جائے گا، جس نے میری نافرمانی کی اس نے میرا انکار کیا. تو اب اطاعت کرنے والے صحیح محب رسول ہوئے کہ نافرمانی کرنے والے محب رسول ہوئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلاۃ کثیرا کثیرا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات خود سمجھا دی.